بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. پہلے تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا, میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور اتنا زیادہ اوور ویلمنگ رسپانس مجھے ملا, جس سے میری بہت ہی زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی. میری پہلی ویڈیو کو لائک کرنے کا بہت شکریہ. میں امید کرتی ہوں کہ میری دوسری ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. پہلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بلڈ پریشر کی کازز اور اس کے جو ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ. تو آج ہم ڈسکس کریں گے بلڈ پریشر کی ہائی بلڈ پریشر کی کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن ایک سسٹمک ڈیزیز ہے. کہ آپ کے جسم کے کسی بھی اعضاء پہ اس اثر انداز ہو سکتی ہے, جس میں سے موسٹلی میں یہاں پہ ڈسکس کروں گی. جس میں سب سے پہلے دل کے امراض آ جاتے ہیں. دل کے امراض کی سب سے بڑی وجہ اور پہلی وجہ ہائی بلڈ پریشر ہے, جس میں ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیلئر, پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو جانا, دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور بے ترتیب ہونا شامل ہے. اسی طرح گردوں میں اگر پیشاب میں آپ کو جھاگ آ رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے تو وہ بہت کرونک ہو جاتا ہے, لمبے عرصے تک ہو جاتا ہے, تو آپ کے گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری جو آنکھوں کے اوپر بھی ہائی بلڈ پریشر کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. یہ بھی اگر آپ کا بلڈ پریشر ان کنٹرول ہے, پرولونگ ہے, تو جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی بینائی بھی متاثر ہوتی ہے. چوتھی چیز شریانوں کے اوپر بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ شریانیں آپ کی جو ہے وہ نیرو ہو جاتی ہیں, تنگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سخت ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے خون کا دورانیہ جو ہے مشکل سے خون سپلائی ہوتا ہے آرگن کو, اور بلڈ پریشر آپ کا اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں دماغ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. فالج سب سے بڑی وجہ جو ہے ہائی بلڈ پریشر کی دماغ پہ آپ کا فالج کے امراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی پیچیدگیاں سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور اب آپ نے اپنے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ ایک ایڈوائز ہے کہ اس کو سیریسلی لیں اور باقاعدگی سے اپنی دوائی کا استعمال کریں. اب میں آتی ہوں اس کے علاج کی طرف. ہائپر ٹینشن, برٹش ہائپر ٹینشن سوسائٹی گائیڈ لائنس کے مطابق ہم نے کس مریض کو لیبل کرنا ہے کہ اس کو ہائپر ٹینشن ہے. اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے آپ نے. اگر 140 اور 90 سے کم ہے تو اس کو آپ نے مانیٹر کروانا ہے کہ آپ ہر 5 سال کے بعد اس کو آپ چیک کروائیں گے. اور اسی طرح اگر کوئی مریض 140 اور 90 سے زیادہ اس کا بلڈ پریشر ہے تو اس کو آپ نے لیبل کرنا ہے ایز اے ہائپر ٹینشن. ہائپر ٹینشن کو اب آپ نے دو طریقے سے اس کو جو ہے ٹریٹ کرنا ہے, یا تو ادویات کے ساتھ یا ادویات کے بغیر. ادویات کے بغیر جو ہے اس میں آپ کی جو طرز زندگی ہے اس میں آپ نے تبدیلی لانی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر جو بھی وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی, اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. موٹاپا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے, کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, نمک کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے اپنے کھانے میں, سبزیوں کا پھلوں کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے, ورزش کرنی ہے آپ نے, اور برسک واک یعنی کہ تیز واک کرنی ہے جو کہ 30 منٹ ایک دن میں اور 5 دن ایک ہفتے میں آپ نے جو ہے وہ واک کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ادویات کی طرف. ادویات میں صرف آپ کو مین گروپس کے نام بتاؤں گی جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. جو مین گروپس ہیں اس میں ڈائیوریٹکس ہیں, ایس انہیبیٹرز, اے آر بیز, کیلشیم چینل بلاکرز اور بیٹا بلاکرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے عمر کے مطابق آپ نے افراد کو ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, جس میں 55 سال لمٹ ہے. 55 سال سے اگر نیچے ہیں تو اس میں ٹریٹمنٹ الگ ہوگی, 55 سال سے اگر اوپر کے افراد ہیں تو اس میں ٹریٹمنٹ الگ ہوگی. اسی طرح جب آپ ہائپر ٹینسو ڈائگنوز ہو جائیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں, کیونکہ اس میں دوائی کا انتخاب بہت ضروری ہے, کیونکہ دوائی آپ نے عمر بھر کھانی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے. تو میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت دے دوں ادھر کہ کون سی دوائیاں ہیں جو کہ آپ کی بیماریاں, اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بیماری ہے بلڈ پریشر کے ساتھ, ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ, تو اس میں ادویات کا استعمال الگ ہوتا ہے. اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ نے الگ ادویات دینی ہے ہائی بلڈ پریشر کی. اسی طرح اگر آپ کو دل کا عارضہ لاحق ہے تو اس میں آپ نے ادویات کا استعمال الگ کرنا ہے. سملرلی اگر جو ہے ایلڈرلی یا بزرگ افراد ہیں ان میں ادویات کا استعمال آپ نے الگ کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو
یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ادویات کا استعمال بہت ضروری ہے، اور اپنے ڈاکٹر سے آپ نے ضرور پوچھنا ہے کہ کس قسم کی ادویات میرے اس جسم کے کون سے حصے پہ کس طرح سے اثر انداز ہوں گی. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے کہ اگر ایک بہت ہی کامن چیز ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے ڈاکٹر صاحب گھر میں، تو اس کو آپ نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے. گھر میں اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو آپ کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ادویات سے کنٹرول کریں، اور آئی وی جو ہے ڈرگس پہ آپ نہ جائیں. اس کے لیے بہترین حل یہی ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے جو بھی ہائپر ٹینشن پیشنٹس ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہ بد پرہیزی کی ہے. اگر اس نے اپنی دوائی مس کی ہے تو اس کو ریگولرلی لے. اگر کوئی اسٹریس فیکٹر آیا ہے، کوئی انزائٹی ہوئی ہے مریض کو، یا کوئی اور گھر میں کوئی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، یا اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، تو اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. میں یہاں پہ صرف ایگزامپل دوں گی. اگر ایک ٹیبلٹ ایملوڈپین 5 ملی گرام کی مریض لے رہا ہے تو اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے. اگر بلڈ پریشر آپ کا زیادہ آ رہا ہے، مریض کا زیادہ آ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے، آپ نے 2 ٹیبلٹس دے دینی ہے. یعنی ایملوڈپین 10 ملی گرام آپ نے دے دینی ہے، اور ساتھ اس میں آپ نے کوئی بھی سیڈیٹو دے دینا ہے. جب مریض اپنی نیند پوری کرے گا تو اس کے جو بھی فیکٹرز ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے، اور اس کا بلڈ پریشر آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ اس طرح سے مددگار ثابت ہوگی یہ چیز آپ کو. اور اگر خدا نخواستہ پھر بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اور آخری ایک سوال جو بہت لوگوں نے پوچھا، لوگ پوچھتے ہیں، میرے مریض بہت پوچھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کی دوائی کس ٹائم لی جائے، صبح میں لینی ہے یا شام میں لینی ہے. تو اس کے لیے یہ میں عرض کروں کہ جو نئی تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق بلڈ پریشر کی گولی آپ نے رات کو بیڈ ٹائم پہ لینی ہے. جب آپ سونے کے لیے جائیں گے تو آپ نے اس وقت بلڈ پریشر کی گولی لینی ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی مریضوں کا بلڈ پریشر رات کو بڑھ جاتا ہے، یا جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، رات کو آپ کی نیند صحیح رہے گی، آپ کا بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا، صبح آپ اٹھیں گے تو فریش ہوں گے. دوسری ایک تحقیق کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فالج کے امراض ہوتے ہیں وہ زیادہ تر رات کو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا رات کو کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے آپ نے اپنی دوائی جو ہے وہ رات کو لینی ہے، بلڈ پریشر کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان سے انشاءاللہ جو بھی پیچیدگیاں ہیں اس کی کم سے کم ہوں گی. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کی آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی، اور میں نے بہت آسان الفاظ کا استعمال کیا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کو سمجھ آ سکے. میرے بہت سارے دوستوں نے بہت سارے ٹاپک مجھے سجیسٹ کیے ہیں، اس کے لیے میں ان کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں ہر ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کروں گی. اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ اس سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کو فائدہ ہو سکے. امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.